اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم starting in the name of Allah who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students, I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, آج ہم انشاءاللہ ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان کو ڈسکس کریں گے. اس کی ڈسکشن سے پہلے، اس کے ریڈنگ سے پہلے، اس کی سمری کے حوالے سے میں کچھ یوں بتاتا چلوں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ٹاپک کا یہاں پر شامل کرنے کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان کے عوام، پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے، پاکستان کا جو اہمیت والا طبقہ ہے، جس کو اہمیت دینی چاہیے تھی، وہ طبقہ انتہائی ڈرگ سے دوچار ہو کر اس کی زندگیاں خراب، برباد، تباہ، فضول، بیکار اور وہ بے بسی کا زندگی گزارتے ہیں. رائٹر نے اس سبق کو یہاں پر اس لیے بھی پیش کیا گیا ہے کہ اس کا جو مین فوکس تھا یہاں پر سٹوڈنٹس پر ہے، کہ سٹوڈنٹس کے سامنے، سٹوڈنٹس کے آسانی کے لیے اس کو انتہائی بآسانی سے کالج کے اندر، سکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اس طرح ماحول پیدا کی جاتے ہیں جہاں پر وہ آسانی سے نشاور چیزیں استعمال کر کے اپنے آپ کو یا والدین کے ٹینشن سے ریلیز کرنا، یا وہ ختم کرنا، یا پڑھائی کے بوجھ سے اپنے آپ کو ہلکا کرنا، یا اپنے آپ کو سکون پہنچانا، یا اکثر لوگ مجازی اور سٹوپڈ عشق کی وجہ سے جو ایک دوسرے پر پتہ نہیں کیوں لوگ مرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو سکون پانے کے لیے لوگ مختلف قسم کے نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور نشاور چیزوں کا یہاں پر استعمال کے ساتھ ساتھ اس کے نیمز بھی آئے ہیں. بعض لوگ ابتدائی زمانے میں نسوار ڈالتے ہیں، بعض لوگ جو سگریٹ ڈالتے ہیں، بعض لوگ پان ڈالتے ہیں، بعض لوگ وڈکا ڈالتے ہیں، شیشہ وہ پیتے ہیں، مختلف قسم کی وہ بات چلی جاتی ہے، وہ جس کو ہم اپنے زبان میں چارس، جس کو ہم اپنے زبان میں آئس، جس کو ہم اپنے زبان میں کوکین، جس کو ہم اپنے زبان میں وہ بدتمیزانہ انداز سے جس کی الفاظ، جس کی جو فنکشنز ہے، جس نے مختلف نوجوانوں کی زندگیاں چھین لی ہیں. اور اس نوجوانوں میں سے، اس سٹوڈنٹس میں سے میں یہاں سے بول رہا ہوں جو بک کے اندر ہے، وہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تعلیمی دنیا سے باہر ہو کر اپنے نشے والی زندگی میں آ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا. انتہائی مالدار خاندان سے جس کو دنیا میں جنت جیسے مواقع فراہم کی گئے تھے، اس نے ان چیزوں میں اپنے آپ کو لتلا کر کے انتہائی گندگی سے دوچار کر کے اپنے آپ کا نقصان، اپنے آپ کی جان خود لے لی ہے. رائٹر اس چیز پر انتہائی پرزور مذمت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کچھ ایسے ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے جو لوگوں کو انتہائی اس قسم کا شعور دلا دے، جو نشاور چیزوں سے دوری ویسے بھی ہو، اس کے حوالے سے سوچ، لوگوں کی خدمت. بعض اس طرح بھی کرتے ہیں کہ وہ خود تو نشہ نہیں کرتے لیکن لوگوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں. سہولت کس طرح؟ یا تو اس کو گاڑی کی سہولت، یا تو اس کو پیسے کی سہولت، یا تو اس کو سیکیورٹی کی سہولت، یا تو اس کو اس شخص سے ملانے کے لیے کوشش کرتا ہے جو زیادہ اس دندے، اس روزگار میں اور اس گندگی میں اپنے روزگار کو حلال سمجھ کر لوگوں کی، نوجوان نسل کی خاتمے کا یہی خاص سبب اور وجہ ہے. ٹائٹل کو اگر ہم ونس اگین دیکھیں کہ ڈرگ ابیوز ان یوتھ آف پاکستان، شہر تو انتہائی ڈیولپڈ ہے، مختلف اپارٹمنٹس میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں، مختلف پارکس میں سے مختلف قسم کے نشے، مختلف قسم کے نشاور چیزیں، مختلف قسم کے خطرناک گرو اور جو مافیا ہے، ڈرگ مافیا،
وہ انتہائی پیک پر موجود ہے اور لوگوں کو وہ مال میسر اور اس کو دینے کے لیے قسم قسم کے نخرے کرتے ہیں. رائٹر اس چیز پر بھی زور لے کر آتے ہیں کہ جتنے بھی روڈ کے اوپر پڑے ہوئے نشاور جس کو ہم مختلف قسم کے فضول انسان سمجھتے ہیں، ریسرچ کے مطابق زیادہ تر اس میں ایجوکیٹڈ ہے. ریسرچ کے مطابق زیادہ تر وہ مالدار ترین خاندانوں سے ہے. ریسرچ کے مطابق وہ لوگ پیار میں ناکام ہو کر یہاں پر یہ پیشہ پسند کیا ہے. نہ جینے کا حق اس کو ملتا ہے نہ مرنے کا. وہ ابھی مرتے مرتے جی رہے ہیں اور جیتے جیتے مر رہے ہیں. دونوں سٹوریز یہاں پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو میں آپ سے ریڈنگ سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی نشاور لوگوں کے محفل میں بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، خواہ وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو، خواہ وہ آپ کا جگری دوست کیوں نہ ہو. اس سے دور رہیے. اگر دوری مناسب نہیں ہے تو اسے منع کرو. اگر وہ منع نہیں ہوتا تو آپ اس سے ذرا بے رخی کا چہرہ بنا کر تاکہ اس کو پتہ چلے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم خود کرتے ہیں ہمارے آنے والی نسلیں بھی وہ کریں گے. ہمارے والدین ہمارے سامنے پی کر ہمیں کہتے کہ یہ غلط کام نہ کرو. کیسے نہیں کرے گا جب تو خود اس میں مصروف ہو. آج کا نوجوان انتہائی تیز، انتہائی ماڈرن اس وجہ سے ہے کہ وہ سائنٹیفکلی فریش ہے، اس کے مائنڈز انتہائی تیز ہے، اس کی جو زندگی ہے انتہائی ٹیکنالوجیکل ایکوپمنٹ سے بھری ہوئی ہے. آپ لوگوں کی جو پردادا ہے اس کے زمانے میں اسمارٹ فون آئی فون ہوا کرتا تھا؟ بالکل نہیں. آج کل چھوٹے موٹے بچے انتہائی عجیب قسم کے ڈرگ استعمال کرتے ہیں. تو میں ونس اگین وتھ فل ریکویسٹ، وتھ فل پیشن آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ چیزیں استعمال نہ کرو. اگر آپ میں سے ظاہری طور پر تو لوگوں کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ نسوار کرتا ہے یا نسوار کرتی ہے. لڑکیوں میں بھی اس طرح آئے ہیں جو چرس آئس کھلے عام تو نہیں لیکن چپکے سے کرتے ہیں. پلیز اٹ از ہائیلی ریکویسٹڈ ناٹ ٹو ڈو دیز تھنگس. پھر دیکھیے زندگی میں آپ لوگوں کی رونقیں کس طرح بڑھ جاتی ہے. You will be expected a very nice personality having no drug in your life. Clear? اور خدا نہ خواستہ ڈرگ استعمال کرتے کرتے آپ نے ایک ایسا حرکت کیا کہ اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، اپنے رب کو، اپنے آخرت کو، اپنے قبر کی زندگی کو، اپنے جہنم کو ٹارگٹ کر لیا تو that's very bad. اور اس ڈرگ کی وجہ سے یاد رکھو جو ڈرگ استعمال کرتے ہیں، میں نے خود ایک بندہ دیکھا ہے مرتے وقت اس کے منہ سے وہ نشاور چیزیں نکلتی تھی. مرتے وقت آپ لوگوں کی جو اعمال ہے یہ ڈرگ ابیوز سے، باقی پرسنل لائف ہے یہ پرسنل نہیں ہو سکتا. سگریٹ کے اسموک دھوئے سے لوگ خراب ہو سکتے. اینی ویز آئیے ذرا سبق کی طرف کہ اس میں کیا لکھا ہے. ڈرگ ابیوز in youth of Pakistan first paragraph میں پڑھتا ہوں. It is a grim reality that the abuse of drug is on the rise in the youth of Pakistan. یہ انتہائی سنجیدہ ہے. سنجیدگی سے میں بتاتا ہوں ایک حقیقت ہے کہ the abuse of drug کا جو گناہ ہے، ڈرگ کی جو گالیاں ہے، ڈرگ کا جو استعمال ہے پاکستان کی نوجوانوں میں پیک پر ہے، سرے پر ہے. Every year 40,000 new users of drug are added to the list of drug addicts. ہر سال 4,000 لوگ اس لسٹ میں شمار ہو جاتے ہیں. Making Pakistan one of the most drug affected countries in the world. اور پاکستان کو ایک ایسے ممالکوں میں شامل کیا جو زیادہ نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں. The most disturbing fact is the majority of the drug addicts are under the age of 25
एंड आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. और ज़्यादा तबाही वाला हकीकत ये है कि उसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो 25 साल के कम या अंडर ग्रेजुएट जो उन्होंने ग्रेजुएशन भी मुकम्मल नहीं की हो वो तलबा शामिल है. अकॉर्डिंग टू वन सर्वे 1 out of every 10 college or university students is drug addict. सर्वे रिसर्च के मुताबिक हर 10 बंदों में से एक स्टूडेंट ड्रग का नशे का आदी होता है. Some of the most dominant cases of drug abuse is educated youth are academic pressure, over expectations of parents, and lack of proper counseling and easy availability of drugs in educational institutes. इनमें से ज़्यादा जो केसेस ड्रग वाले नौजवानों में पाए जाते हैं वो तो तालीमी दबाव की वजह से या उनसे जुड़ी हुई ज़्यादा तवक्कुआत या उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से तरबियत ना होने की वजह से या कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल के अंदर आसानी सहूलत से ही ये आदि होते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. इस स्टूडेंट्स क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉलेज, जिस तरह वो कॉलेज को क्रॉस करते हैं, दाखिले से वो गुजर जाते हैं, दे एक्सपीरियंस द फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम, freedom from the controlled environment of school, freedom from parental guidance, and above all freedom of move, choose and participate on their own sweet will in intramural, social and extracurricular activities of campus. तो वो नए आज़ादी की जो हदूद है वहाँ तक पहुँचते हैं, स्कूल की सख्त माहौल से बाहर, वालिदैन की जो तरबियत है उससे आज़ादी, और इससे ज़्यादा वो इस तरह मौक़े में शामिल होते हैं जो कॉलेज के अंदर हो जाते हैं. However, along with the excitement of freedom, इसके साथ साथ इसके बावजूद कि आज़ादी की खुशियाँ, students may also feel stress and pressure of parental expectations. Students इंतहाई जो दबाव है और जो प्रेशर है वालिदैन की तवक्कुआत के साथ to perform well in studies and to be the best in the chosen field, कि वो मुताले में अच्छे हो जाए अगर उसने जो फील्ड सेलेक्ट किया वो अच्छा करके दिखा दे. The social pressure of living alone without assistance and support of family and to cope with peer influence, और ख़ानदान के अंदर मसाइल को वो काबू करे और उसी को सिस्टमेटिक तरीके से काबू कर दे. Academic pressure, when the students are under heavy demands of time and energy to meet academic goals, studying all night if necessary to make the grade and averting failure. और तालीमी दबाव जो स्टूडेंट से तवक्कुआत ज़्यादा की जाती है कि ज़्यादा मेहनत करो, अपने तालीमी मकासद हासिल करो, पूरी रात मुतालिया करो, और अगर ज़रूरी है तो आप लोगों की ये जो फेलर है उसको भी कामयाबी में तब्दील करना है. नेक्स्ट पैराग्राफ. To get through these pressures, many students seek ways to obtain stress relief, but instead of opting for healthy activities like sports or exercising to decompress, some students turn to the use of drugs. Students often find using drugs is an escape or a coping mechanism without being aware of detrimental consequences. The risk, of course, is that they may sabotage their education or make their lives worse. इसी पैराग्राफ में क्या कहते हैं आइए ज़रा सुनते हैं. इस किस्म की दबाव से गुजरने के साथ साथ ज़्यादातर तुलबा वो सीखते हैं रास्ते कि किस तरह दबाव से जान छुड़ाना है, लेकिन इसकी बजाय कि वो ज़्यादा सेहतमंद रास्ते या खेल के मैदान में वो
जाए और आज़ादी हासिल करे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ड्रग के इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं और उसी इस्तेमाल की वजह से वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है उससे आज़ादी है, लेकिन वो नहीं समझते कि उसकी तबाही के नताइज क्या है, डिट्रीमेंटल तबाही, कंसीक्वेंस नताइज। और इसी ख़तरे से बेशक उसकी एजुकेशन की तबाही और उसकी ज़िंदगी की बर्बादी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट last 3 lines of the page 168. Parents are the largest influence of external pressure of for their young adult. नौजवानों के लिए उसकी जो मुतासिर वाना ज़िंदगी है ये सबसे बड़ी वजह है। वालिदैन की तरफ इशारा है। The level of anxiety that families have about the studies and future goals of their siblings can adversely affect the progress and overall development of children. Pressure on developing minds has the potential to affect the nervous system and brain and can place youth at greater risk for abuse of drugs. Parental interference and pressure is therefore one of the most significant external trigger for pressures and can lead to a high risk environment for mental illness and addiction of students. इस पैराग्राफ में वालिदैन की लापरवाही, वालिदैन की सख्तियों की वजह से जो स्टूडेंट्स मुतासिर होते हैं और उसकी ख़ानदान की तबाही बर्पा होती है उसी का तस्करा है। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये है कि वालिदैन इतना प्रेशर स्टूडेंट्स पर लेकर आते हैं कि वो मजबूरन अपने आप को सुकून में पाने के लिए नशावर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। और ये जो वालिदैन का इस किस्म का मुदाखलत है ये उसकी तबाही के लिए एक ट्रिगर की मानंद है। बंदूक का जो हम वो ट्रिगर दबा दें कि अगर ये इस तरह हुआ तो आई विल डू दिस, तो ये इसके ज़ामिन होते हैं और इसके नतीजे में वो इंतहाई ज़्यादा दिमागी अमराज और इंतहाई नशावर स्टूडेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट फॉर पेरेंट्स द डोर स्विंग बोथ वेज, लेकिन वालिदैन के लिए दरवाज़ा दोनों तरफ हिलता है। पेरेंट्स कैन इन्फ्लुएंस देयर चिल्ड्रन थ्रू हेल्थी डायलॉग अबाउट रिस्क फैक्टर्स, स्ट्रेस एंड द डेंजर्स ऑफ ड्रग यूज। वालिदैन स्टूडेंट को, अपने बच्चों को मुतासर करा सकते हैं अच्छे मुकालमे से ताकि उसकी जो ख़तरे की अनासर है वो दूर हो जाए, परेशानी की अनासर वो दूर हो जाए और जो ड्रग के इस्तेमाल की जो ख़तरात है उससे दूर हो जाए। इस कस्टोडियंस जो मुहाफिज, पेरेंट्स शुड विश देयर चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल एंड नॉट स्कम टू देयर डिमांड्स। जो मुहाफिज है, वालिदैन है, वो बच्चों को चाहते हैं कि अच्छे बन जाए और उसकी डिमांड्स को ख़राब ना करे। चिल्ड्रन लर्न मोर बाय व्हाट देयर पेरेंट्स डू देन व्हाट दे से। और बच्चे वो सीखते हैं जो वालिदैन करते हैं, ना कि वो सीखते हैं जो वालिदैन बताते हैं। एंड इफ दे सी दैट देयर पेरेंट्स कोप विद द प्रेशर इन अ नेगेटिव वे, अगर वो सीखते हैं कि उसके वालिदैन ख़राब हालत में या वो जो प्रेशर को है वो काबू करते हैं, इट सेंड्स अ पावरफुल मैसेज टू देयर चिल्ड्रन, तो ये एक मजबूत या अच्छा पैगाम अपने वालिदैन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसको दे सकते हैं। द प्रेशर दैट एडल्ट्स पुट ऑन देमसेल्फ बोथ एज इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स ट्रिकल्स डाउन टू किड्स। और जो ख़तरा जो बड़ों के ऊपर आता है उसको ग्रुप की शक्ल में या वालिदैन के साथ मिलकर वो ऑटोमेटिकली कतरा कतरा बन करके बच्चों पर असरात आते हैं। वी मस्ट स्टार्ट अर्ली टू हेल्प टीन्स develop a positive self image and create healthy approaches to dealing with life। और हमें ज़रूर आगाज़ लेना चाहिए ताकि बच्चों के अंदर एक सा तस्वीर बन जाए और इस तरह सेहतयाबी की तरफ
تاکہ وہ اس قسم کے نشاور چیزوں سے دور رہیں. نیکسٹ پیراگراف. When students try to alleviate pressures mean pressure کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں اور stress اور دباؤ کو, illegal substances make a viable option, اور وہ جو خراب چیزیں ہیں اس کو وہ موقع دیتی ہے. These illicit drugs, illicit mean ناجائز, drugs are easily and cheaply available everywhere in our country. ہر جگہ پر یہ ناجائز چیزیں موجود ہیں. In addition, in many college and university events, alcohol and drugs are glorified and used as sign of pleasure and romance. اور زیادہ تر کالج اور یونیورسٹی میں جو فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے دوران لوگوں کو الکوہل, شراب اور یہ جو مختلف قسم کی نشاور چیزیں وہ اس کو ملتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے جتنا بھی پڑھ لیا اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ڈسکشن ہے ہم ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں ہم اسی کو برقرار رکھیں گے. آپ لوگ جہاں پر بھی ہوں خوش رہو, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.